بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن. رواہ مسلم. محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ، نوجوان دردمند ساتھیوں، مومنہ ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے جس نے ہمیں اسلام، قرآن کریم اور توحید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز عطا فرمائی، عقل و شعور، سوجھ بوجھ عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کی تمام تر ضروری صلاحیتیں عطا فرمائی. ربنا لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا. اس کائنات میں وہ ہماری تسبیحات کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز اور صمد ہے، مگر اس کے جناب میں جب بھی موقع ملے ہمیں اس کی تعریف کرنا چاہیے، شکرانہ ادا کرنا چاہیے. ہمارے حقیر کلمات کو وہ اپنی عظیم جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بڑا بدبخت، محروم اور بدنصیب ہے وہ شخص کہ اپنے نبی کا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد تعویذ، گنڈے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے. تمہید کے طور پر 3 باتیں آپ یاد رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کے مطابق جو لوگ اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ شیاطین کے وساوس اور توہمات کا شکار
کم ہوتے ہیں. زندگی میں ہر موڑ پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے. سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے. اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، اونچ نیچ انسانی زندگی کا حصہ ہیں. کبھی بہت زیادہ خوشحالی ہوتی ہے اور کبھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ پریشانی کے ایام میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات اور وساوس میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیاطین اس کے انہی کمزور ایام کے منتظر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ شیاطین ہی ہے، یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتے رہتا ہے. فلا تخافوہم، تو تم ان شیاطین سے مت ڈرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو. یہی وجہ ہے کہ جب پریشانی کے ایام ہوتے ہیں تو جسمانی اعتبار سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور ان ایام میں اسے اچھی باتیں بھی بری لگتی ہیں. لہذا ان ایام میں اس کے عقیدے کو سنبھالنا ہی اصل آزمائش ہے. توہمات سے مراد کیا ہے؟ تعویذ کیا ہے؟ تمیمہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو جو بڑے ہی لطیف اور باریک فرق سے شریعت میں مذکور ہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. زمانے جاہلیت سے وہم اور کسی بھی چیز کو لے کر برے وساوس اور خیالات انسانوں کے اندر جاری تھے. شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے تمیمہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ تمیمہ زمانے جاہلیت میں ہر اس دانے مالے جو گلے میں لٹکائے جاتے تھے، ہتھیلی میں پہنے جاتے تھے، ان کے لیے تمیمہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اور عام طور سے کوئی بری شے، آسیب، جادو اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے زمانے جاہلیت میں گلے میں اور کلائیوں میں جو دھاگے اور مالے پہنے جاتے تھے ان کو تمیمہ کہا جاتا تھا، اور اسی کی جمع ہے تمائم. معلوم یہ ہوا کہ یہ گنڈے اور تمیمے زمانے جاہلیت سے استعمال ہوتے تھے. یہ امت کے لیے یا دنیا کے انسانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر ان کا تعلق انسان کے وساوس سے ہے. جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا کم وسوسہ انسان کی زندگی میں آئے گا. اسی کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک وما منا الا ولكن اللہ یذہب بالتوکل. الطیرہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. بدشگونی کیا ہے؟ یہ وہی شیطانی توہمات ہیں. دشمن کو دیکھ لیا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی تھی، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے خیالات سنے تھے، تو اس کے دل میں بھی خیال آنے لگا ارے یہ فلاں نے مجھے دیکھ لیا، آج میرا دن خراب جائے گا. گھر کے پاس کوئی انڈا دیکھ لیا، گھر کی چھت پر کچھ دیکھ لیا، کچھ انہونی شے دیکھ لی،
تو بہت سارے خیالات اور وساوس دل و دماغ میں آنے لگتے ہیں. ذرا ذرا سی بات کو لے کر مسلمان مختلف طرح کے شکوک میں مبتلا ہیں. کیوں؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے، عقیدے سے دوری کی وجہ سے، توحید سے دوری کی وجہ سے. اگر یہ قرآن کے قریب ہوتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قریب ہوتے، توحید کے قریب ہوتے، منہج سے قریب ہوتے، صحابہ کے طور طریقوں کے قریب ہوتے، تو ان کے خیالات، ان کے وساوس اتنے کمزور نہیں ہوتے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. بدشگونی کیا ہے؟ یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. بدشگونی کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیرۃ ما امضاک او ردک. بدشگونی ہر وہ خیال، ہر وہ وسوسہ، ہر وہ سوچ و فکر ہے جو تجھے جاری کر دے یا روک دے. کہیں جا رہا تھا، ارادہ بدل لیا، اب یہ کام نہیں کروں گا، رک گیا. یا کوئی کام نہیں کرنا تھا، کرنے لگا. ہر وہ گندا برا وسوسہ جو تجھے کوئی کام کرنے پر ابھارے یا کسی کام کے کرنے سے روک دے، وہ بدشگونی ہے. اور بدشگونی کیا ہے؟ الطیرۃ شرک. بدشگونی شرک ہے. وما منا الا، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے ایسے وساوس نہیں آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے یہ برے خیالات اور وسوسے نہیں آتے. کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی وسوسہ دل و دماغ میں آ ہی جاتا ہے. تو پھر یہ ختم کیسے ہوتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ ان وساوس کو توکل کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے. جتنا بڑا توکل ہوگا اللہ کی ذات پہ، اتنا ہی کم وسوسہ آئے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈائن ٹولہین. کوئی ادھر سے جا رہی ہے، کوئی خاتون معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ ڈائن ہے، نعوذ باللہ، یہ ٹولہین ہے، یہ ادھر سے چلی گئی، اب تو مصیبت آنی ہے. یہ بھی وہی توہمات کا حصہ ہے، بدشگونی ہے. یہ شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدشگونی فی ذات ہی نہ نافع ہے نہ ضار ہے. نہ کوئی انسان، نہ کوئی شے، نہ کوئی چرند و پرند خود اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے کسی کو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. لہذا کسی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، کسی شیطان کے بارے میں یہ خیال دل و دماغ میں لینا کہ اب میرا نقصان ہوگا، یہ ایک خیال ہی کی وجہ سے بدشگونی شرک ہے. الطیرۃ شرک. آپ کہیں گے کہ گنڈے تمیمے میں یا بدشگونی کا کیا تعلق ہے؟ در حقیقت گنڈے اور تعویذ کی بنیاد ہی بدشگونی ہے. بدشگونیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں، وساوس شیاطین اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ لوگ ان سے بچنے کے لیے گنڈے تعویذ استعمال کرنے لگے. تو بدشگونی کو سمجھنا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک. من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک. بدشگونی نے کسی انسان کو کام سے روک دیا، نہیں اس تاریخ کو شادی نہیں کروں گا، اقرب ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہاں اس تاریخ کو ستارہ گردش میں ہے. کسی انسان کو بدشگونی نے کام کرنے سے روک دیا تو سمجھ لو کہ اس نے شرک کیا. قالو، صحابہ کرام نے پوچھا فما کفارۃ ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیقل اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. جب بھی دل میں کوئی وسوسہ آئے
کسی چیز کو لے کر، کسی دن کو لے کر، کسی وقت کو لے کر، کسی انسان یا کسی شیطان یا کسی چرند پرند کو لے کر ذہن میں جب بھی ایسا کوئی وسوسہ آئے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے مگر وہی جو تیرے حکم سے آئے، ولا خیر الا خیرک، اور کوئی بدشگونی نہیں ہے مگر جو تیرے حکم سے آئے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اپنے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل فرمایا۔ وہ روایت اس طرح سے ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت اس طرح سے ہے کہ ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا، احسنها الفعل ولا ترد مسلما، بدشگونی سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ الکلمۃ الطیبہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ جیسی کوئی چیز دیکھے، دل میں کوئی خیال آئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ سب سے اچھا فعل ہے، اس کا توڑ ہے، بدشگونی کا سب سے اچھا توڑ کلمہ طیبہ ہے۔ ولا ترد مسلما، اور کوئی بدشگونی کسی مسلمان کو کوئی کام کرنے سے روک نہیں سکتی۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک، اے اللہ نیکیاں تو ہی لا سکتا ہے، بھلائیاں اچھائیاں تو ہی لا سکتا ہے، برائیوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے، اور تیرے علاوہ کسی کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ کتنی اچھی اچھی باتیں سکھا دی گئی ہیں۔ مسلمان کے دل میں تو کسی بھی بات کو لے کے ڈاؤٹس، شکوک آنے ہی نہیں چاہیے۔ جو اللہ کے لیے جیتا اور مرتا ہے، جو اللہ کے لیے جیے اور مرے، اس کے دل و دماغ میں تو بدشگونی پنپنا ہی نہیں چاہیے۔ جیسے ہی بدشگونی آئے اس کے توکل اور اللہ پر اعتماد کی وجہ سے نفس کے اندر اس کو جگہ ہی نہ ملے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہہ دیجئے ہمارے پاس ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ٹھوکر لگنا لکھا ہے تو ہی لگے گی، آنکھ آنی لکھی ہے تو ہی آنکھ آئے گی، حادثہ ایکسیڈنٹ ہونا لکھا ہے تو ہی ہوگا، شادی کا ٹوٹنا لکھا ہے تو ہی ٹوٹے گی۔ قل لن یصیبنا، ہرگز ہرگز ہمارے پاس نہیں آ سکتا، الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا اصلی سرپرست وہ ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی بھی انسان پر یا اس کی تدبیر پر یا اس کے علاج پر یا اس کے طریقہ علاج پر یا اس کے رقیہ اور دم جھاڑ پھونک پر مومن بھروسہ نہیں کرتے۔ کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور مومن جتنا مضبوط مومن ہوگا اس کا دل مختلف طرح کے وساوس سے اتنا محفوظ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، خود اللہ نے کہا ہے، فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اللہ اس کے دل کو راہ بتائے گا، اللہ اس کو ایسے تمام شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہم اپنے ایمان اور توکل کا احتساب کریں،
ہمارے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے یہ نقصان ہوا ہے، تو فوراً دعائیں پڑھیں، اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک، یا یہ دعا پڑھیں، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یا لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھیں، احسنها الفعل الکلمۃ الطیبہ۔ تو معلوم یہ ہوا سارے طریقے بتا دیے۔ تو پہلی چیز توہمات پر قابو پانا ضروری ہے، اور وہ کیسے؟ ایمان اور توکل کی مضبوطی کے ذریعے۔ دوسری چیز جو تمہید کے طور پر بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہم نے نافع اور ضار کس کو مانا ہے، اسلام نے کیا کہا ہے، صحابہ کرام کا منہج کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے رسول کو مخاطب کیا اللہ نے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ تو کسی ایسے کو مت پکار جو نہ تجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو نے ایسا کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارا جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ کس کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آگے آئیے کفار مکہ کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ کہہ دیجئے نبی علیہ السلام سے، اللہ نے فرمایا افرأیتم، اے کفار مکہ اور دنیا کے تمام علاقوں کے مشرکین، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو، سارے آگے، سارے ما سوی اللہ، شجر و حجر، اوثان و اصنام، شکل و صورت والے بھی، بنا شکل و صورت والے بھی، وہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن جن کو پکارا جاتا ہے، وہ سب مخاطب ہیں۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، سوال ہوا ہے اگر اللہ نے میرے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ کیا ہو تو یہ سب مل کر بھی اس نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے؟ نبی پوچھ رہے ہیں دنیا کے سارے انسانوں سے اللہ کے حکم پر، بتاؤ تم جن جن کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ سب مل کر اس نقصان کو دور کر سکتے؟ هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمہ هل هن ممسکات رحمته، اور اگر اللہ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کرنا ہو تو یہ سارے معبودان باطلہ یہ سب مل کر کے اللہ کی اس رحمت کو مجھ سے روک سکتے؟ فقل حسبی اللہ، تو آپ کہیے، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، حسبی اللہ، مجھے تو بس اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، ارے بھروسہ کرنے والے اسی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نافع نفع دینے والا، ضار نقصان کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس میں کوئی ملک مقرب بھی، اللہ کا قریبی فرشتہ بھی، اور کوئی نبی مرسل بھی اللہ کی اس ربوبیت میں، اللہ کی ان صفات میں کسی بھی طرح سے اس کا شریک کار نہیں ہے۔ ارے ہمارا منہج تو یہ ہے، ہمارے اسلاف کا منہج تو یہ ہے،
وہ صحابہ کرام کا منہج تو یہ ہے، وہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا منہج یہ ہے. کیا کہا حجر اسود کو مخاطب کر کے؟ حجر اسود انگوٹھیوں میں پتھر پہننے والے 1400 سال پیچھے جائیں اور امیر المومنین کے اس منہج کو دیکھیں. صاحب یہ کلر کا پتھر ہے تو یہ گرم کرتا ہے جسم کو، یہ جسم کو سرد رکھتا ہے، یہ ایسی انگوٹھی ہے، یہ ویسی انگوٹھی ہے، یہ دھاگے کی تو بات ہی الگ ہے، یہ کڑے کی تو بات ہی الگ ہے، یہ فلاں جگہ سے لایا ہوا ہے، وہ فلاں جگہ سے لایا ہے، اس درگاہ سے لایا، اس مزار سے لایا، اس کے استھان سے لایا، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. بتاؤ اس روئے زمین پر حجر اسود سے بھی زیادہ مقدس کوئی پتھر ہے؟ خانہ کعبہ میں نصب ہے، جس کو چومنا تقدیر کا حصہ ہے. بوسے کا موقع ملنا بڑے نصیبے کی بات ہے. روئے زمین پر بتاؤ حجر اسود سے بھی مقدس کوئی پتھر ہے؟ اور بتاؤ کہ نبیوں کے بعد صدیق کائنات یار غار ثانی اثنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد امت میں عمر بن خطاب سے بھی فضیلت والا کوئی ہے؟ وہ سارے ولی ایک جگہ جمع ہو جائیں، عمر بن خطاب فاروق اعظم کے پیر کی دھول بھی بن سکتے. وہ عمر بن خطاب ہیں. کون سا منہج دیا؟ فرمایا یا حجر، اوے حجر اسود سن لے، انی اعلم انک حجر. اللہ اکبر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف پتھر ہے، صرف پتھر ہے. انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. نہ تو کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ تو کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے. حجر اسود کو کہہ دیا دنیا کے سارے پتھر کنارے رہ گئے، تو سن لے، نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ. وَلَوْ لَمْ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. اگر میں نے اپنے پیغمبر کو تجھے بوسہ لیتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہیں لیتا. یعنی تجھے بوسہ لے رہا ہوں تو یہ تو نہ سمجھ لے کہ اللہ کے سامنے اب تیری خدائی کام کرے گی. اے پتھر، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کی کبریائی کے آگے اب تیرا کچھ فائدہ ہوگا. تو یہ نہ سمجھ لینا میں تجھے بوسہ لے رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ لیا ہے، میں نے آپ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. اب کچھ شک باقی رہ گیا. دنیا کے کسی دھاگے، دنیا کے کسی پتھر، دنیا کی کسی انگوٹھی کے بارے میں، دنیا کے کسی کڑے کے بارے میں کہ وہ نافع اور ضار ہو سکتا ہے کہ نہیں. جب حجر اسود نہیں ہو سکتا خود سے، تبرک الگ چیز ہے. اللہ نے حکم دیا، انبیاء نے کیا اور نبیوں نے کرنے کا حکم دیا. ان کی اطاعت و فرما برداری میں لوگ کریں، تبرکن کریں، تقدسن کریں، یہ تعظیمن کریں، ٹھیک ہے، مگر وہ خود نافع اور ضار ہوں یہ ہو سکتا؟ اور جب حجر اسود، ان لوگوں کی کیا بات کرنا جو صفا اور مروہ کو کھرچ کھرچ کے لاتے تھے، سیسے ڈال دیے گئے پگھلا کر. کیوں؟ بار بار کئی بار. کیوں؟ تاکہ یہاں بیٹھ کر بیٹھے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ رہے، وہ صفا اور مروہ کے پہاڑ کے پتھر کھرچ رہے ہیں. ارے ان کی عقیدت کا کیا کہنا جو حج اور عمرے کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ کچھ دانے لے کر جائیں، کچھ گیہوں لے کر جائیں، کچھ جوار اور باجرے لے کر جائیں اور یہ کہیں کہ یہ حرم کے کبوتر ہیں، ان کے سامنے یہ دانے ڈال دو اور جن دانوں پر انہوں نے منہ لگا لیا ہے وہ دانے سمیٹ کر لاؤ اور اپنی ان بہوؤں کو کھلاؤ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد ہوگی. حرمین کے کبوتر
حرمین کے کبوتر کسی دانے کو چونچ لگا دے اور اس دانے کی برکت سے بر صغیر کے بانجھ عورتوں کو اولاد ہونے لگے، جس قوم کا یہ عقیدہ ہو اس قوم کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی کہ حجر اسود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا؟ کتنی آسان سی بات ہے، دین کتنا آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر تجھے اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو وہ نقصان کو سوائے اللہ کے کوئی دور کر سکتا؟ قرآن کہہ رہا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، کسی کا سائنسی ایجاد نہیں ہے، اللہ کے کلام کا فرمان ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان اللہ کے سوا کوئی دور کر سکتا؟ سوال، فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر وہ تجھے کوئی بھلائی دینا چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون مجھے شفا دیتا ہے؟ اللہ، وہی ایک ہے شفا جس کے ہاتھ میں ہے، وہی ایک ہے علاج جس کے اختیار میں ہے، وہی ایک ہے، وہی اکیلی ذات ہے جو مصائب و مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے۔ یہ ہمارا بنیادی ایمان۔ دوسری بات، توہمات پر قابو پانے کے لیے توکل ضروری ہے۔ اب آئیے تیسری چیز جو بتانا ضروری ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم کی بڑی معروف روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ السُّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ تھے یہود اور نصارہ، ہم سے پہلے نصارہ تھے اور نصارہ سے پہلے یہود تھے، تم سے پہلے جو قومیں تھیں اہل کتاب یہود و نصارہ، تم ضرور ان کے ہر کام کی پیروی کرو گے۔ کیسے؟ شبرن بشبرن، جیسے یہ دونوں بالشت ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایسے ہی یہود و نصارہ نے اپنے زمانے میں جو کیا ہوگا اس امت میں وہ تم کرو گے، ضرور کرو گے۔ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اور جیسے دو ذرا ایک دوسرے کے برابر ہیں ایسے ہو بہو ہر وہ کام کرو گے جو کام پہلی امتوں نے کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں، یہ مثال دی گئی ہے یعنی ناممکن سا کام، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے، غلط سے غلط ناممکن سے ناممکن کام انہوں نے کیا ہوگا تو وہ بھی تم کرو گے، قیامت سے پہلے تم ضرور کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے ہو بہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کا اشارہ کون لوگ ہیں؟ الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، پھر اور کون؟ یعنی تم وہی کرو گے جو کسی زمانے میں یہود و نصارہ نے کیا۔ اب آئیے اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے مومنو خبردار سن لو۔ جب کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا تو اشارہ یہی ہے کہ مومنو سنو، کیا
ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے احبار اور رہبان، احبار حبر کی جمع ہے، رہبان راہب کی جمع ہے۔ حبر یہودی عالم کو کہتے تھے اور راہب عیسائی عالم کو کہتے تھے، تو احبار سے مراد یہودی علماء اور رہبان سے مراد عیسائی علماء، ان کے درویش، ان کے پیشوایان قوم، ان کے علماء قوم، ان کے نمائندگان قوم، ان کے بارے میں اللہ نے کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے۔ کون؟ یہود و نصارہ کے علماء کھا جاتے ہیں باطل طریقے سے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں سے ایک طبقہ، کن کا؟ قوم کے جو پیشوایان مذہب تھے، مذہب کے جو نمائندہ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ پیشہ تھا، وطیرہ تھا، ان کی عادت تھی، جو اپنی زبان کو موڑتے تھے، توڑ مروڑ کر ایسے کلمات ادا کرتے تھے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ اگر تو ان کو دیکھ لے تو ایسا لگے گا کہ وہ تورات کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ایسا لگے گا کہ وہ انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ اللہ کے کلام تورات اور انجیل کی آیتیں نہیں ہوتی تھیں۔ وَيَقُولُونَ، اور اپنے جو کلمات رہتے تھے اس پر وہ کہتے تھے هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کا حکم ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کی جسارت، ان کی جرأت، ان کی دلیری دیکھو کہ وہ اللہ کے خلاف جھوٹ بولتے تھے۔ کون لوگ ایسا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کے مشائخ، علماء، زہاد، جو مذہبی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ اصل میں اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو نیم حکیم تھے اپنے مذہب کے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ اب ذرا اس حدیث کو جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی، تم ہو بہو بالشت جیسے آپس میں ایک جیسے ہیں، پچھلے لوگوں کی پیروی کرو گے تو اب بتائیے، یہود و نصارہ میں ایسے پیٹ کے پجاری لوگ تھے جنہوں نے اپنے من سے، اپنی مرضی سے دین کی شکل بگاڑ دی، اللہ کی خلاف باتیں کہی اور لوگوں کا مال لوٹا۔ تو بتاؤ نبی کے اس فرمان کی روشنی میں اس امت میں ویسے لوگ پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو علماء کے بھیس میں، علماء کے روپ میں، علماء کے بھیس میں، صاحب لمبا جبہ و دستار، کرتے پاجامے، بڑی سی ٹوپی، بڑی سی پگڑی، وہ دیکھو امامے، ارے وہ ان کے گلوں میں پڑے ہوئے بڑی بڑی موتیوں کے ہار تو دیکھو، ارے ان کی انگلیوں میں طرح طرح کے پتھروں کی انگوٹھیاں تو دیکھو، ارے ان کے زبان پر کئی ذائقے کے پان اور گٹکے تو دیکھو، ان کے سنہرے دانت تو دیکھو، ان کی نمازوں سے عداوت اور دشمنی تو دیکھو، ان کی شریعت سے جہالت، حماقت اور غفلت تو دیکھو، اور یہ لوگوں کی تقدیر سنوارنے بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کے زندگیاں سنوارنے بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کو خوشحالی فراہم کرنے کے قوم کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ وہی کریں گے جو نبی نے کہا تھا پچھلی امتوں میں ہوا۔ کلمات ایسے پڑھیں گے عربی کے، آپ سمجھیں گے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے،
اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آئیے میں بتا دوں، چیلنج تو ہم کرتے نہیں، لفظ موکل قرآن میں، پورے قرآن میں کہیں کوئی ڈھونڈ کر بتائے، یہ پیشہ ہے کہ نہیں؟ موکل نے مجھے بتا دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو تعویذ اور گنڈوں کی دکان چلا رہے ہیں۔ ہمارے موکل نے ہم کو بتا دیا۔ آپ کا موکل کون ہے ذرا تعریف کیجئے، موکل کیا چیز ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا موکل، نبی علیہ السلام نے فرمایا موکل۔ یہ موکل نہیں ہے، شیاطین ہے۔ میں نہیں کہتا، معاف کیجئے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اٹھائیے سورہ شعراء، فرمایا هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم الكاذبون۔ کیا میں تمہیں، قرآن کہہ رہا ہے، آپ غور سے اس آیت کو سنیے، هل ننبئكم، کیا ہم تمہیں آگاہ نہ کر دیں، کیا ہم تمہیں یہ خبر نہ پہنچا دیں، کیا ہم تمہیں نہ بتا دیں کہ کن لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں؟ موکل نہیں، شیاطین اترتے ہیں، کیا ہم تمہیں نہ بتا دیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر گنہگار، افترا پرداز، جھوٹے پر شیاطین اترتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں شیاطین؟ یلقون السمع واکثرهم الکاذبون، جو آسمان سے چرائی ہوئی باتیں القا کرتے ہیں، اپنے کاہنوں کو، پالے ہوئے کہانت کرنے والے کاہنوں کو القا کرتے ہیں۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات بتا دوں، جو لوگ کاہن ہیں، الٹے سیدھے ناجائز علم کے ذریعے، طور طریقوں کے ذریعے، جادو ٹونا ٹٹکا کے ذریعے شیاطین کو پال کر رکھتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے موکل بتا دیں گے ابھی اس وقت تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے، تمہارا حادثہ ہونے والا ہے، مصیبت آنے والی ہے۔ یہ ان کو پال کر نہیں رکھتے، بلکہ وہ شیاطین ان کو پال کر رکھتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خادم ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا پالا ہوا ہے۔ یلقون السمع واکثرهم الکاذبون، صحیحین کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے، کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ستارہ ٹوٹ رہا ہے، آسمان سے شیاطین اوپر جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں چپکے چپکے کان لگا کر سنتے ہیں، ایک آدھ بات چرا لاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے ستاروں کو لے کر ان پر وار کرتے ہیں، شہاب ثاقب کی طرح کے ذریعے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بات چرا کر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چرائی ہوئی بات میں وہ 99 جھوٹی بات اپنی طرف سے ملاتے ہیں اور اپنے معاشرے کو برباد کرتے ہیں، ان کے عقیدے سے کھیلتے ہیں، ان کے ایمان کا سودا کرتے ہیں، ان کے عقیدے کا سودا کرتے ہیں۔ ایک غیب کی بات اور 99 اپنی بات، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی بات قرآن میں بھی بیان کی گئی، حدیث میں بھی بیان کی گئی۔ اب جو لوگ ان سے متاثر ہیں، ارے ان کے جبہ و دستار سے متاثر ہیں، ان کے نام سے متاثر ہیں، ان کی پگڑیوں سے متاثر ہیں، ان کے موتیوں کے مالے سے متاثر ہیں، ان کی تسبیحات سے متاثر ہیں، بڑے ولی ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ ایک بار آپ کو ایک تعویذ دیں گے آپ کا سارا مسئلہ حل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اثر انداز ہو جائیں، مگر وہ شیطان کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہاں سے تعویذ اور گنڈے کی دکان شروع ہوتی ہے۔ یہ چند تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اگر میں عقیدے کا کمزور
کمزور، میرا ایمان کمزور، میرے اللہ وحدہ لا شریک احد و صمد قادر مطلق پر میرا ایمان کمزور، تو میں ایسے خوشحالی پانے کے لیے، برکت پانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاؤں؟ اگر ایسی ٹھوکریں نہ کھاؤں تو میرے مقدر میں کیا، مجھے کیا حاصل؟ ارے میں نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں معلوم، نبی کی شریعت سے میں ناواقف، صحابہ کے منہج سے ناواقف، تو میں ان لوگوں کے در پر بھکاری بن کر شیاطین کی مدد سے ٹونے ٹٹکے نہ کروں، گنڈے نہ لوں تو کیا کروں؟ یہ آج کے مسلمان، عام مسلمان کی حالت ہے۔ اب ذرا میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ تعویذ کیا ہے اور تمیمہ کیا ہے، یہ سمجھ لیں۔ جس نے تعویذ اور تمیمہ سمجھ لیا اس نے اس پورے مسئلے کو سمجھ لیا۔ تمیمہ کیا ہے؟ تمیمہ کہتے ہیں ہر وہ دھاگا، ہر وہ کڑا، ہر وہ لٹکانے والی چیز جو کسی کے گلے میں، کسی کی کلائی میں، کسی کے پیر میں، کسی اولاد کے لیے کسی کی کمر میں پہنائی جائے، لٹکائی جائے، یا خیر و برکت کے لیے کسی دکان یا مکان میں لٹکایا جائے، ایسی لٹکانے والی تمام چیزوں کو تمیمہ کہتے ہیں۔ تمیمہ کسے کہتے ہیں؟ پھر سے ایک بار سنیے۔ ہر وہ دھاگا، ہر وہ کڑا، ہر وہ پتھر، ہر وہ موتی، ہر وہ گڑیا، ہر وہ لیمو، ہر وہ مرچی جسے کسی کے گلے میں، کسی کی کلائی میں، اولاد کے لیے کسی کی کمر میں، وہ خیر و برکت کے لیے کسی کی دکان یا مکان میں لٹکایا جائے اس کو تمیمہ کہتے ہیں۔ اور تمیمہ شرک ہے، شرک، تمیمہ شرک ہے جس کو لٹکایا جائے۔ اب تو چائنا نے بڑی سہولت کر دی ہے ان پیٹ کے پجاریوں کے لیے۔ پہلے ایسا تھا کہ 3-4 مرچ میں ایک لیمو لگا کر لٹکا دیا جاتا تھا، تھوڑے دن کے بعد مرچ لال ہو جاتی تھی، لیمو سڑ جاتا تھا۔ اب تو چائنا کمپنی نے دیکھا کہ مارکیٹ میں اس کی مانگ بہت ہے تو اس کو پلاسٹک کا بنانے لگے۔ وہ 3-4 پلاسٹک کی مرچیاں اور وہ لیمو بھی پلاسٹک کا، اب اس کو بنا دیا کمپنی نے۔ اب لو، سال ہا سال لٹکاؤ، نہ یہ مرچی لال ہونے والی ہے، نہ یہ لیمو سڑنے والا ہے، اور نہ خیر و برکت رکنے والی ہے۔ جن کے یہاں خیر و برکت لیمو اور مرچی سے آتی ہے، کالی کالی گڑیا سے آتی ہے، وہ چائنا کمپنی کے استعمال کریں تاکہ وہ سڑے گلے نہ۔ کالی گڑیا لٹکا دی۔ اب یہاں کنسٹرکشن ہو رہا ہے، 6 مالے کی بلڈنگ بن رہی ہے، 4 طرف کالی گڑیا لٹکی ہے۔ کہا بلائیں نہیں آتی، آسیب نہیں آتے، مصیبتیں نہیں آتی، کام رکنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ آنے والی نہیں ہے۔ اور دکانوں مکان میں نہ صحیح، گاڑیوں میں لٹکا دیا گیا، اور ڈرائیورنگ کے سیٹ کے سامنے جہاں حادثہ ہونے والا رہے گا یہ لیمو اور مرچ آگے آ جائیں گے، یہ گڑیا آگے آ جائے گی اور مصیبت سے، حادثے سے ہمیں بچا لے گی۔ یہی تمیمہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے عیسیٰ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ بیمار تھے، میں عیادت کرنے گیا، ہم عیادت کرنے گئے تو ان کی بیماری دیکھ کر ہم نے کہا الا تعلق شیئا، کیا کچھ گنڈا لٹکاؤ گے نہیں؟ الا تعلق شیئا، کچھ پہن لیتے، مصیبت دور ہو جاتی۔
تو عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ عنہ نے کہا الموت اقرب من ذلک، موت تو اس سے زیادہ قریب ہے، موت اس سے زیادہ قریب ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایہ کتب الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمارے پاس لکھ بھیجا. اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سنو، من تعلق شیئا وکل الیہ او وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی، کالا دھاگا لٹکایا، زعفرانی دھاگا لٹکایا کلائی میں، گلے میں، اولاد کے لیے کمر میں، سفر کے لیے پیروں میں، جس نے کہیں بھی کچھ لٹکایا، من تعلق شیئا، وہ جس نے لٹکایا، فقد وکل الیہ، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. جا، اب میں تیری حفاظت نہیں کرنے کا، تجھے دھاگے پہ بھروسہ ہے نا، تجھے دھاگے کے حوالے، تجھے کڑے پر بھروسہ ہے، جا تو کڑے کے حوالے. گڑیا، لیمو اور مرچی، ان پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، تجھے انہی کے حوالے کرتا ہوں. فقد وکل الیہ، کتنی بڑی دھمکی ہے. آپ کہیں گے ان ساری باتوں کے بیچ میں تعویذ کہاں رہ گیا؟ میں آ رہا ہوں تعویذ کیا ہے وہ بتانے کے لیے. لٹکانے والی ہر چیز تمیمہ ہے. دیکھیے صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمے کے بارے میں کیا کہا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت کی تصحیح کی ہے، عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 وترک عن واحد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقبل الیہ رہتن، 10 لوگوں کا ایک قافلہ آیا، ایک جماعت آئی، آپ نے 9 لوگوں سے بیعت کر لی اور آپ نے ایک کو چھوڑ دیا. فقالو یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایعت 9 وترکت عن هذا وترکت هذا، آپ نے 9 لوگوں سے تو بیعت کر لی مگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمتن، ان علیہ تمیمتن، اس کے ہاتھ میں تمیمہ لٹکا ہوا ہے، ہاتھ میں یا گلے میں. آپ نے کہا تمیمہ لٹکا ہے اس لیے میں نے اس سے بیعت نہیں کی. فدخل یدہ فقطعہ، اس نے ہاتھ سے وہ تمیمہ توڑ پھینکا. فبایعہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی. وقال، اور فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. کس نے کہا؟ ولیوں کے ولی، اماموں کے امام، باباؤں کے بابا، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آپ کہیں گے ہمارے ولی صاحب نے تو کبھی بتایا ہی نہیں. تو آپ اس طرف جائیے جو میں نے کہا شروع میں، وہ مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے. ایک بڑی اچھی بات یاد آئی ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں. میں نے عینی مشاہدہ کیا ہے. ہمارے شہر میں ایک بہت پہنچے ہوئے حضرت تھے، مگر ان کے پاس باہر سے بھی چپل وغیرہ، سعودی عرب، دبئی، کویت، یہاں سے سامان آتا تھا. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اس کے پاس چپل لینے کے لیے جائیں گے، باہر سے مال آیا ہوا ہے. لیکن وہ حضرت بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی. ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایسا ہی ایک ڈرافٹ تھا. باہر لوگوں کی لائن قطار لگی ہوئی ہے، کپلز ہیں، میاں بیوی ہیں، لوگ آ رہے ہیں علاج معالجے کے لیے، تعویذ گنڈے کے لیے. اب حضرت ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی ہیں. ایک نے کہا، بیوی نے کہا میرے یہ شوہر ہیں، جب بھی کام کا سوچتے ہیں تو سر دکھنے لگتا ہے، گھر سے نکلنا ہی مشکل ہو رہا ہے، کام میں کوئی برکت نہیں ہے. حضرت کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ ہمیشہ کام ایک جیسا چلتا رہے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ رحم فرمائے،
ایک کاغذ نکالا حضرت نے, اس میں کچھ چوکون کھانے بنائے, پھر کہیں لکھا 786, کہیں لکھا 92, کہیں لکھا فاطمہ, کہیں لکھا بیچ میں علی, پھر کہیں کچھ لکھ دیا, پھر کہیں کچھ لکھ دیا, کہیں کوئی نمبر, کہیں کوئی نمبر. 28 مجھے یاد ہے, ذرا آپ بھول سکتے ہیں, کہیں 28 کہیں کچھ لکھ دیا. اس کاغذ کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا نیچے اندر ڈرافٹ میں ڈال دیا, اس آدھے کاغذ کے پھر 2 ٹکڑے کیے, اور ان کے پاس بنی بنائی تعویذ رکھی تھی ایلومینیم کی, ایک ٹکڑا پرو کر کے اس میں داخل کیا, دھاگا بنا ہوا تھا, وہ دھاگا دیا, کہا یہ گلے میں پہنو, اور جو آدھا یعنی 1/4 آدھے کا جو آدھا ٹکڑا تھا اس کو کہا یہ پانی سے ابھی لے لو. پانی سے وہ کاغذ پی لیا شکایت کرنے والے نے, اور آدھا گلے میں پہنا دیا. اب ہم بازو میں بیٹھے ہیں, انہوں نے دھیرے سے کہا حضرت ہدیہ, تو کہا دے دو آپ اپنے خیال سے دے دو. فوراً انہوں نے 100 کے 4 نوٹ نکالے. واللہ قسم اللہ کی, ادھر نوٹ نکل رہی تھی اور ان کا ایک ہاتھ ڈراپ کے ڈرائیور پر تھا جہاں سے وہ کھلتا تھا. جیسے ہی 400 رکھے گئے, سٹ سے اس کو اندر کر کے بند کر لیا. اب سنیے, دوسرے کپل آئے, میاں بیوی تھے. کہا صاحب 4 سال شادی کو ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو وہی آدھا ٹکڑا جو ابھی بنایا تھا ہمارے سامنے وہ نکالا, اس کے 2 حصے کیے, ایک حصے کو پرو کر کہا گلے میں پہن لو, اور ایک حصے کو کہا پانی سے لے لو. پھر وہ 400-500 روپے لیے, 60 سے اندر رکھ لیے. اب بتائیے, ایک ہی کاغذ, ایک ہی ٹکڑا, سر درد اور ڈپریشن کا بھی علاج اسی سے, اور اولاد کا علاج بھی اسی سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. لوگوں سن لو, بہت سارے احبار و رہبان درویش ایسے گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا ہے. تو یہ ہے گنڈا, اس کو کہتے ہیں تمیمہ. تعویذ کسے کہتے ہیں؟ تعویذ کسے کہتے ہیں؟ تعویذ تو بہت مقدس عمل ہے. تعویذ عوذ یعوذ سے تعویذ تفعیل سے ہے, مصدر ہے. تعویذ یعنی پناہ مانگنا. تعوذ کہیے یا تعویذ کہیے, تعویذ کیا ہے مختصر میں سمجھیے. قرآن کریم میں اور احادیث میں جتنی دعائیں اعوذ نعوذ سے شروع ہوتی ہیں سب تعویذ ہے, اور سب سے اچھا تعویذ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. سب سے اچھے تعویذ سورہ فلق اور سورہ ناس. تعویذ یعنی پناہ مانگنا. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. ایک صحابی آئے, علمنی یا رسول اللہ التعوذ اتعوذ به فاخذ بکتفی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی تعویذ مجھے سکھا دیجئے, میں اس سے دعا دم کرتا رہوں, اللہ سے پناہ مانگتا رہوں شیطان سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا قل اللہم انی اعوذ بک, یہ دعا پڑھ, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی, یعنی فرجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرے کان کے شر سے, میری آنکھ کے شر سے, میری زبان کے شر سے, میرے دل کے شر سے, اور میری شرمگاہ کے شر سے. کتنا اچھا تعویذ سکھایا. اسی طرح سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ اس سند سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ غور سے سنیں, فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم فلیقل,
تم میں سے جب کوئی شخص خواب دیکھے ڈر جائے، برا خواب دیکھے، ڈراؤنا خواب دیکھے، آنکھ کھل جائے، تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون فلن تضرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب دیکھ کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کامل اور جامع کلمات کے ذریعے۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی، اللہ کے غصے سے، وعقابی، اللہ کے عذاب سے، وشر عبادی، اللہ کے بندوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے، وان یحضرون، اور شیطانوں کے ہمارے پاس آنے سے۔ فلن تضرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یہ دعا مانگے گا، یہ تعویذ پڑھے گا۔ تعویذ پڑھتے ہیں، لٹکاتے نہیں، لٹکانے والے کو تمیمہ کہتے ہیں اور پڑھنے والے کو تعویذ کہتے ہیں۔ عرف عام میں لوگ تمیمے کو بھی تعویذ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے تعویذ کہتے ہیں پڑھنا، دعائیں کرنا اور پناہ مانگنا، لٹکایا نہیں جاتا۔ تعویذ میں لٹکانے کا تصور ہے ہی نہیں، لٹکانے والی ہر شے کو تمیمہ کہتے ہیں۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اور رہی بات تعویذ کی، تو تعویذ پڑھ کر دم کرنے کو کہتے ہیں۔ اب اتنا اچھا عمل تھا تعویذ کرنا، دعا کرنا، دم کرنا، یعنی اللہ سے پناہ مانگنا دعاؤں کے ذریعے، دعائے معصورہ کے ذریعے، قرآنی دعاؤں کے ذریعے۔ اس تعویذ کو استعمال کیا کس کے لیے؟ گنڈوں کے لیے، تمیمے کے لیے، اور پھر روایتیں پیش کون سی کی؟ تعویذ کی روایتیں۔ یہ دیکھو تعویذ، تم کہتے ہو تعویذ شرک ہے، کیسے تعویذ شرک ہے؟ تعویذ کی روایتیں بیان کی، اور کس کے لیے؟ تمیمہ ثابت کرنے کے لیے۔ سب سمجھ گئے تمیمہ اور تعویذ میں کیا فرق ہے؟ لٹکانے والی ہر شے کو تمیمہ کہتے ہیں، اور پڑھنے والی دعاؤں اور اللہ سے شفا کی، علاج اور معالجے کی امید رکھنے والی، پناہ مانگنے والی دعاؤں کو، اس عمل کو تعویذ کہتے ہیں۔ اور سب سے اچھے تعویذ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اب اگر حضرت نے کہہ دیا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ابجدی نمبر ہیں، بہت سارے نمبر منتخب کر لیے، وہ نمبر کاغذات میں لکھ کر پہن رہے ہیں، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہم تو آیت الکرسی ٹانگتے ہیں، ہم تو آیت الکرسی اور قرآنی دعائیں ہم لٹکاتے ہیں۔ قرآنی دعاؤں کا تعویذ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ دین کا کام سمجھ کے کرنے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، جیسے دعاؤں کی دلیلیں ہیں، لٹکانے کی دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص یا عبداللہ ابن عمر یہ دعا سکھاتے تھے بچوں کو، جن کو یاد نہیں ہو پاتی تھی، تختی میں لکھ کر کے، بڑی سی تختی میں گلے میں بچوں کے لٹکا دیتے تھے، تاکہ بچے چلتے پھرتے اس کو یاد کر لیں، دوسرے بھی یاد کر لیں۔ اگر آپ کو اس حدیث کی روشنی میں تعویذ لٹکانا ہے تو بڑی بڑی تختیاں لٹکائیے، جیسے پروٹیسٹ میں لٹکاتے ہیں، ایسے بڑی بڑی تختیاں لٹکائیے اور کہیے کہ صحابی کا عمل ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکیے کیوں لٹکا رہے ہیں؟ کتنی بے حرمتی ہے اللہ کے کلام کی۔ آیت الکرسی لٹکی ہے، سویا تو پیٹ کے نیچے دب گئی، نعوذ باللہ، دھاگے میں دم کیا ہے اولاد کے لیے، اور اس کو کمر میں باندھنے بول رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہند میں حکمتیں دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ رہا جرأت کردار نہ افکار عمیق۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہانے حرم بے توفیق۔ قرآن تعویذ بنانے کے لیے آیا تھا؟
اگر قرآن تعویذ کے لیے ہے تو 30 پارے کا پورا قرآن آپ کے گھر میں ہے، رکھا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان کیوں ہیں جب 114 سورتوں کا قرآن گھر میں لگا ہے؟ سجانے اور لٹکانے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت کا سرچشمہ۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے سینے میں روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، سرچشمہ ہے۔ فرمایا الف لام میم۔ جائیے اب گھر پہ تو سورہ ابراہیم اٹھائیے، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب، کتاب، یہ کتاب جس کو شفا کے نام پر لٹکا رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ کتاب انزلناہ، ہم نے جس کو اتارا ہے۔ کیوں؟ انزلناہ الیک، ہم نے تیری طرف اتارا ہے۔ کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جا۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لوگ شرک و بدعت کی تاریکی سے، ظلم کی تاریکی سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں، اور آپ تو قرآن سے تعویذ بنا کر لوگوں کو روشنی سے تاریکی کی طرف لا رہے ہیں۔ تو قرآن کا مقصد ہی مقصد نزول کو پلٹ دیا، مقصد نزول کو ہی پلٹ دیا۔ آیا تھا قرآن کیوں؟ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے۔ آپ نے من مانی باتوں پر عمل کر کے قرآن کے ذریعے گنڈے بنا کر باتھ روم میں ویسے ہی جائے، ٹوائلٹ میں ویسے ہی جائے، آپ قرآن کی ادب کی بات بھی کریں اور قرآن کی بے حرمتی بھی کریں، قرآن کی بے ادبی بھی کریں، اور کہیں کہ قرآن کی تعویذ ہے۔ قرآنی تعویذ بھی جائز نہیں ہے، قرآنی تعویذ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو لٹکایا جاتا ہے یہ تعویذ نہیں ہے، لٹکائی جانے والی ہر چیز تمیمہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کی تصحیح کی۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر میں آئے، اپنی بیوی زینب کو دیکھا کہ ایک دھاگا لٹکائی ہے، ایک دھاگا لٹکا لی ہے۔ فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيفًا، تو مارے سختی کے عبداللہ ابن مسعود نے وہ دھاگا کاٹ دیا، سختی سے کاٹا، اور کیا کہا؟ فرمایا ان آل عبداللہ ابن مسعود عن الشرک الاغنیاء، آل ابن مسعود شرک سے بے نیاز ہے۔ وَكَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نبی سے ہم نے یاد کیا ہے وہ یہ ہے ان الرقا والتمائم والتولد شرک، کہ من مانی کلمات سے جھاڑ پھونک کرنا، یہ کیا پڑھ رہا ہے خود کو نہیں معلوم، کیا پڑھ رہے حضرت خود کو نہیں معلوم، قرآن کی آیتیں توڑ مروڑ کے پڑھتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ٹی وی چینل بھی بنا لیے ہیں، حد تو یہ ہے کہ اپنی خرافات کو پھیلانے کے لیے ٹی وی چینل بھی بنا لیے، کیا پڑھ رہا ہے خود کو نہیں معلوم۔ ایسا رقیہ کرنا، وہ تمائم، اور ایسے ٹوٹ کے لٹکانا، مرچیاں لٹکانا، لیمو لٹکانا، دھاگا لٹکانا، کڑے لٹکانا، موتیاں لٹکانا، یہ تمائم سب آ گیا۔ وقت والا اور جادو ٹونا، پھو پھا کرنا، کسی بھی گرہ لگا کے آنت کی تعویذ بناتے تھے زمانے جاہلیت میں، وہ آنتیں لٹکا دینا، یہ سب شرکی عمل شرک ہیں۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن مسعود نے تعویذ کاٹ دیا۔ تو پہلی اور آخری بات یہ، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ دوسری اور حتمی بات یہ، اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہوگا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا شیاطین کے وسوسے اس کے سینے میں جگہ بنا سکتے نہیں۔
شیاطین اس کے سر میں گھونسلہ بنا سکتے نہیں. شیاطین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, ڈرے گا شیطان قریب آنے سے. اور تیسری بات یہ کہ آپ اپنا مال و متاع, اپنا قیمتی مال جو پسینے سے کمایا ہے, محنت سے کمایا ہے, کن لوگوں کی جھولی میں لے جا کر ڈال رہے ہیں؟ وہ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے, وہ جن کو طہارت کے طریقے نہیں معلوم, وہ جو شرک اور توحید میں فرق نہیں کر سکتے, وہ جن کو بدعت اور سنت کا فرق نہیں معلوم, وہ جو قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے, وہ جو اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے, وہ جو صحابہ کرام کا منہج نہیں جانتے, ان کی جھولیوں میں لاکھوں روپے ڈال کر کے ان سے غلط طریقے کے گنڈے حاصل کرنا, یہ حماقت بھی ہے اور جہالت بھی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو تعویذ گنڈوں جیسی خرافات سے, ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. شیخ تسبیح جو ہے اس میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو پڑھتے ہیں کیا درست ہے؟ یہ جو موتیوں پر تسبیح پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ بتائیے اللہ رب العالمین نے ہمیں انگلیاں دی ہیں, انگلیوں میں پور ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میں پڑھ رہے ہیں؟ انگلیوں میں. اور یہ اللہ کے اعضاء, یہ جو بندے کے اعضاء ہیں, اللہ کی جناب میں گواہی دیں گے. ان آسان سی انگلیوں میں پڑھنے کے بجائے موتیوں میں پڑھنا, یہ بھی جہالت ہے. آپ بتائیے, آپ کے دونوں ہاتھ صحیح سالم ہیں, کسی کو فالج اور لقوہ نہیں ہے, ہاتھ صحیح سالم ہے, مگر پھر بھی وہ چمچے سے کھا رہا ہے, تو ہم اس سے یہ کہیں گے اتنا اچھا چمچہ چھوڑ کر, جس کے اندر یہ اس کو کہنا چاہیے فلیکسیبل ہے, یہ مڑتا ہے, نرم ہوتا ہے, اتنا اچھا چمچہ چھوڑ کر کے وہ آرٹیفیشیل چمچہ, اسٹیل کا چمچہ, پلاسٹک کا چمچہ وہ استعمال کرے. تو ایسے ہی اللہ نے جو پور بنائے ہیں, جو اللہ کے جناب میں گواہی دیں گے, ان پر تسبیح کرنے کے بجائے موتیوں پر تسبیح کرنا بدعت ہے. اب آپ کہیں گے فلاں جگہ دیکھا, فلاں جگہ دیکھا, جو کرتے ہیں آپ ان تک یہ بات پہنچاؤ کہ اللہ نے جو دیا ہے یہ کتنا آسان ہے. پھر موتیاں آپ کہاں کہاں لے کر اپنے ساتھ پھریں گے. بعض لوگ گزرے ہیں جن کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ میرا جال ہے, میں اچھوں کو اس میں پھانس لیتا ہوں. ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کاؤنٹر پر حضرت بیٹھے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں مہمان سے, اور اپنے لیبر کو سامان دینے کا حکم بھی جاری کر رہے ہیں. ان کو یہ اتنا دو, ہاں آپ کیسے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, حکم بھی جاری کر رہے ہیں کسٹمر کو, اور موتیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بات بھی کروں آپ کیسے ہیں, اور میں آرڈر بھی کروں ان کو اتنا سودا دو, اور موتیاں بھی میری آگے بڑھیں, یہ ممکن ہے؟ لہٰذا یہ خرافات کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. کوئی نابینا ہے, کسی کو ہاتھ نہیں ہے, مجبور ہے, گنتی نہیں آتی, تو وہ استعمال کرے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو شرعی عذر ہے. مگر جن لوگوں نے استعمال کیا تھا, ایک لمبی سنن دارمی کی روایت ہے, کسی موقع سے انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا. سبحانک اللہم